السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا کہ مردوں اور عورتوں کے خوشبو میں کون سا فرق ہونا چاہیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیل رہی ہو، دوسروں تک خوشبو پہنچے اور رنگ اس کا چھپا ہوا ہو۔ یہ مردوں کی ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے دوسروں تک، لوگوں تک بھی پھیل رہی ہو، ان کو بھی پتہ چلے کہ اس نے خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن مہک چھپی ہوئی ہو، تھوڑی تھوڑی خوشبو ہے، صرف عورت کو ہے، تو اس کا جو رنگ ہے جیسے مہندی ہوگی، تو مہندی کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور جہاں بھی لگاتی ہے وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو خوشبو ہے اس کو ایسی استعمال کرنی چاہیے کہ دوسرے مردوں تک اس کی خوشبو نہ جائے، اس کی مہک نہ جائے، بلکہ مہک چھپی ہوئی ہو۔ خوشبو کا استعمال انسان کے اچھے ذوق کی علامت ہے، لیکن خوشبو کے استعمال کے بھی اسلامی آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ بعض اوقات کوئی ایسی سخت قسم کی جو ہے خوشبو لگا لیتے ہیں کہ آدمی جو ساتھ والا کھڑا ہوتا ہے اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو اتنی سخت بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے، بلکہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری خوشبو استعمال کرنی چاہیے کہ دوسرا پوچھے یار یہ کون سی خوشبو ہے، یہ بہت اچھی ہے، پیاری خوشبو ہے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات کی خوشبو میں فرق ہو۔ مردوں کی خوشبو مہکتی ہونی چاہیے لیکن اس کی رنگت زہر نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو کہ جس کی رنگت تو زہر ہو لیکن خوشبو زیادہ مہکنے والی نہ ہو، جیسا کہ زعفران، مہندی وغیرہ۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہار سنگار کے طور پر وہ لگاتی ہیں مہندی وغیرہ، زعفران وغیرہ، لیکن ان میں جو خوشبو ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کی جو خوشبو ہے کہ دوسرا جو مرد ساتھ گزر رہا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے 2780 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی خوشبو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔